السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم محاورات، معنی اور جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مزید اس سلسلے کو ہم آگے لے جاتے ہیں۔ محاورہ ہے جلی کٹی سنانا، معنی ہے برا بھلا کہنا، جملوں میں استعمال ہے اکرم اور اسلم کی آپس میں نہیں بنتی ہے، وہ اکثر ایک دوسرے کو جلی کٹی سناتے رہتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے محاورہ ہے جنگل میں منگل ہونا، معنی ہے ویرانے میں رونق ہونا، جملوں میں استعمال ہے اسکاؤٹ کیمپ لگنے سے جنگل میں منگل ہو گیا۔ آگے محاورہ ہے جوتیاں چٹخانا، معنی ہے مارے مارے پھرنا، جملوں میں استعمال ہے آج کل بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پاس بھی جوتیاں چٹخانے پھر رہے ہیں۔ آگے محاورہ ہے جی چوٹنا، معنی ہے ہمت ہارنا، جملوں میں استعمال ہے آج کل رشوت کا اتنا بازار گرم ہے کہ جائز کام کرتے ہوئے بھی جی چھوٹ جاتا ہے۔ آگے محاورہ ہے جی گھبرانا، معنی ہے دل پریشان ہونا، جملوں میں استعمال ہے اسٹیشن پر بہت زیادہ رش دیکھ کر میرا جی گھبرانے لگا۔ چادر دے کر پاؤں پھیلانا، معنی ہے ہمت کے مطابق کام کرنا، جملوں میں استعمال ہے چادر دے کر پاؤں پھیلانے والے کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتے۔ آگے محاورہ ہے چار چاند لگانا، معنی ہے مزید رونق بخشنا، جملوں میں استعمال ہے آپ نے تو اس محفل میں شامل ہو کر اسے چار چاند لگا دیے ہیں۔ آگے محاورہ ہے چاند پر تھوکنا، جملوں میں اس کی معنی ہے نیک آدمی کو برا کہنا، جملوں میں استعمال ہے کسی بھی نیک آدمی کو برا بھلا کہنا چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ آگے محاورہ ہے چراغ گل کرنا، معنی ہے زندگی ختم کرنا، جملوں میں استعمال ہے ڈرائیور کی ذرا سی غلطی نے آج 3 آدمیوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ آگے معنی ہے چرکا لگانا، محاورہ ہے چرکا لگانا اور اس کی معنی ہے زخمی کرنا، جملوں میں استعمال ہے تمہاری بے رخی نے مجھے ایسا چرکا لگایا ہے کہ اب میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ آگے ہے چھاتی پر سانپ لوٹنا، محاورہ ہے اور یہاں پر اس کی معنی ہے صدمہ یا حسد ہونا، جملوں میں اس کا استعمال ہے ایٹمی میدان میں ہماری ذرا سی ترقی سے بھارت کی چھاتی پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ آگے محاورہ ہے چٹی کا دودھ یاد آنا، معنی ہے مصیبت میں آرام یاد آنا، جملوں میں استعمال ہے پولیس نے چور کی ایسی پٹائی کی کہ اسے چٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ آگے محاورہ ہے چک کے چوٹنا، معنی ہے حواس باختہ ہونا، جملوں میں استعمال ہے ستمبر سن 1965 میں پاک فوج کی بہادری اور دلیری سے دشمن کے چکے چھوٹ گئے۔ آگے محاورہ ہے حرف آنا، معنی ہے بدنامی ہونا، جملوں میں استعمال ہے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری نیک نامی پر کوئی حرف آئے۔ آگے محاورہ ہے حرف گیری کرنا، معنی ہے اعتراض کرنا، جملوں میں استعمال ہے کون ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر کسی بھی قسم کی حرف گیری کر سکے۔ آگے ہے محاورہ حسرت برسنا، معنی ہے مایوسی چھا جانا، جملوں میں استعمال ہے انقلاب زمانہ یہی ہے کہ جہاں کل شادیانے بج رہے تھے آج وہاں حسرت برس رہی ہے۔ یا دوسرا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسرت برس رہی ہے ہمارے مزار پر، کہتے ہیں سب یہ قبر کسی نوجواں کی ہے۔ آگے محاورہ ہے حق ادا ہونا، معنی ہے کسی کام سے انصاف کرنا، اور جملوں میں استعمال ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آگے ہے حواس باختہ ہونا،
اور اس کے جملوں میں استعمال ہے شیر کو دے کر ارشد حواس باختہ ہو گیا۔ آگے محاورہ ہے خاطر میں نہ لانا، معنی ہے پریشان ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے عابد اتنا مغرور ہے کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ آگے محاورہ ہے خبر گرم ہونا، اس کا جو معنی ہے وہ ہے پرواہ نہ کرنا، مشہور ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ آگے ہے خدا سے لو لگانا، محاورہ ہے، اور آگے ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ آگے محاورہ ہے خدا لگ دی کہنا، معنی ہے تعلق جوڑنا۔ جملوں میں استعمال ہے میں تو خدا لگ دی کہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ ہی اصل قصوروار ہے۔ آگے ہے خون پسینہ ایک کرنا، محاورہ ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے بات کہنا یا بہت محنت کرنا۔ وہ جملوں میں استعمال ہے کہ غریب والدین خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ آگے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، آج یہاں تک کافی ہے۔